دوسرا کام جو کرنے والا ہے وہ ہے استغفار. یہ جو استغفار ہے، استغفار کا معنی ہوتا ہے اپنی غلطیوں کوتاہیوں پر اللہ سے معافی مانگنا کہ یا اللہ یہ تیری بڑی نعمت ہمیں ملی تھی، لیکن اس کا جس طرح حق ادا کرنا چاہیے تھا وہ ہم سے نہیں ہو سکا، اس پر معافی مانگنا، استغفار کرنا. یہ دوسرا کام ہے جو ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور استغفار امام زین العابدین سے ایک آدمی نے مسئلہ پوچھا کہ میرے گھر میں بڑے مسائل ہیں، پریشانی ہے، آپ مجھے کوئی دعا بتائیں. پہلے لوگ تو دعائیں پوچھتے تھے اور آج والے بے ایمان تعویذ لکھواتی کہ کوئی دعا بتا دے. انہوں نے فرمایا استغفار استغفار. اور آدمی آیا، اس نے کہا کہ میری روزی میں برکت نہیں، فرمایا استغفار. ایک اور آدمی ہے، اس نے اپنا کام پیش کیا، فرمایا استغفار. تو کسی نے کہا کہ یہ کون سا وظیفہ ہے؟ تو زین العابدین نے فرمایا کہ یہ جو میں بات بتا رہا ہوں نا کہ ہر پریشانی، ہر مشکل کا حل استغفار ہے، یہ تو قرآن میں موجود ہے. یہ میرا بتایا ہوا وظیفہ نہیں، یہ تو رب کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ یہ جملہ کہا کرتے تھے، استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی. سارے پڑھو، استغفر اللہ ربی. 100 مرتبہ. صحابی کہتے ہیں آپ تشریف فرما تھے مجلس میں اور 100 مرتبہ تو میں نے خود شمار کیا، 100 مرہ. اس لیے یہ عادت بنا لو. اور یہ کوئی مشکل نہیں، گاڑی میں بیٹھے ہیں، دکان میں بیٹھے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ یہ چلے کہیں سفر پہ، پہلے بھی غالباً میں نے بتایا، رات کہیں مسجد میں ٹھہرنے لگے تو خادم بڑا تیز تھا، اس نے کہا باہر نکلو بابا جی، باہر نکلو. تو لوگ تو نہیں جانتے جب آدمی سفر پہ ہو، مزہ سفر کا ایک یہ بھی ہے. انہوں نے سمجھا کوئی مسافر بابا ہے اور مسجد میں ڈیرا لگا لیا، کہا کہ بابا جاؤ. امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اب تعارف بھی نہیں کرواتے کہ میں فلاں امام ہوں، احمد میرا نام ہے، نہیں. انہوں نے مسجد سے نکالا، یہ بھی نکل گئے. مسجد کے دروازے پہ ایک آدمی وہ نان بیچتا تھا، وہ پیڑے بنا رہا تھا، تنور تھا. تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اس کے قریب آ کر، چلو بھئی رات سرد ہے اور ادھر تنور گرم ہے تو کوئی سیک شیک بھی حاصل کروں گا اور اس سے گپ شپ بھی لگاؤں گا. تو وہ جو آدمی تھا روٹی پکانے والا، اس سے اجازت لی کہ میں آپ کے پاس بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا بیٹھ جاؤ. امام احمد بیٹھا اور حیران رہ گیا کہ وہ نیچے ہاتھ کر رہا ہے، کہتے ہیں استغفر اللہ، روٹی لگاتا ہے استغفر اللہ.
روٹی باہر نکالتا ہے استغفر اللہ، کام بھی جاری ہے اور استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ وظیفہ بھی جاری ہے۔ امام احمد نے اس سے پوچھا کہ یہ تو کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا یہ تو میرا معمول ہے، اور اس وظیفہ کی برکت سے کہتے ہیں جو بھی میں نے اللہ سے مانگا اللہ نے میری دعا قبول کی ہے، ایک دعا نہیں ہوئی، باقی سب قبول ہوئی ہے۔ تو امام احمد نے پوچھا وہ کون سی دعا ہے؟ تو کہتے ہیں میں بڑے عرصے سے مانگ رہا ہوں کہ یا اللہ ایک امام احمد بن حنبل اس کی مجھے زیارت ہو جائے، یہ دعا اللہ نے میری قبول نہیں کی، باقی ساری دعائیں قبول ہو گئی۔ تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا کہ میں ہی احمد بن حنبل ہوں، یہ دعا بھی تیری قبول ہو گئی۔ تو وہاں تنور پہ ملاقات ہوئی۔ تو یہ کوئی مشکل نہیں، استغفر اللہ ربی، یہاں تک بھی نہ پہنچو تو استغفر اللہ، یہ تو کوئی مشکل نہیں۔ اور یہ یاد رکھ لو، یہ جو استغفار ہے، جو آدمی اس کو وظیفہ بنا لیتا ہے تو یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ ہر مشکل کی دوری کے لیے ایک مفتاح اور کنجی ہے، مفتاح الفرج ہے۔ اگر اس وظیفے پہ پکے ہو جاؤ تمہیں خربوزے یا تربوزے تعویذ لکھوانے کے لیے بے ایمان بننے کی ضرورت نہیں رہے گی، ایمان اٹھانے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ تو استغفار ہے، اور سید الاستغفار بخاری شریف گارنٹی والی، جس میں خالص عبودیت کا مقام ہے۔ آپ نے وہ الفاظ سکھائے، اگر کوئی یاد کر لے۔ فرمایا اللہم انت ربی، یا اللہ تو میرا مشکل کشا ہے۔ ذرا انداز دیکھیں، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی، لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی حاجتیں پوری کرنے والا نہیں، تیرے سوا کوئی مافوق الاسباب سننے والا نہیں، لا الہ الا انت۔ خلقتنی، تو میرا خالق ہے۔ تین اوصاف کٹھے، یہ اس کو سید الاستغفار کہا گیا کہ اللہم انت ربی، ربوبیت کا بیان، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی رب نہیں، لا الہ الا انت، تو الہ ہے، لا الہ الا انت، تو سننے والا ہے، تیرے سوا کوئی مافوق الاسباب سننے والا نہیں، خلقتنی، تو خالق ہے، تو نے مجھے پیدا کیا، انا عبدو کا، عبدیت کا بیان، انا عبدو کا وانا علی عہدے کا وعدے کا، یا اللہ میں تیرا بندہ ہوں اور میں نے جو عہد کیا ہے نا، اشہد اللہ الہ الا اللہ والا، اشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ والا، علی عہدے کا وعدے کا، میں اسی عہد پہ پکا ہوں، اسی وعدے پہ پکا ہوں، ایمان والا وعدہ اسی پہ پکا ہوں، میں نے دو نمبری نہیں کی، تیرا دربار چھوڑ کر کسی قبر پہ نہیں گیا،
کسی سے نہیں مانگا، تیرے سوا کسی پیر فقیر نبی ولی کہ ما فوق الاسباب سننے کا عقیدہ نہیں رکھا، تیرے سوا کسی کی حاجت روائی نہیں مانتا، کسی کی مشکل کشائی نہیں مانتا، کسی کی الوہیت نہیں مانتا۔ انا عبدوں کا وانا علی عہدے کا وعدے کا، میں اسی وعدے پہ قائم ہوں جو شہادت اللہ الہ الا اللہ والا وعدہ ہے، اسی پہ پکا ہوں۔ مستطاعت، جتنی میری طاقت ہے، جتنا میں کر سکتا ہوں، میرا اللہ میں اسی پہ مضبوط ہوں۔ اور آگے اعوذ بک من شر ما صنعت، مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی ان کے شر سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِنِعْمَتِكَ عَلَيَّ، مجھ پر جتنی تیری نعمتیں ہیں ساری نعمتوں کا میں اقرار کرتا ہوں، اعتراف کرتا ہوں کہ مجھ پہ نعمتوں کی جو بارش ہے، جتنی نعمتیں ہیں میں ان کا اعتراف اور اقرار کرتا ہوں تیرے سامنے۔ وَأَبُوءُ لَكَ بِذَنبِي، اور میں اپنے گناہوں کا بھی معترف ہوں کہ میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، یہ سب کا میں اعتراف کرتا ہوں۔ ابوء لک بذنبی فاغفر لی، ہونتے معاف کر دے، فاغفر لی، اب تو معاف کر دے، فاغفر لی، اب مجھے معاف کر دے۔ کیوں؟ انہو لا یغفر الذنوب الا انت، یہ بھی میرا عقیدہ ہے کہ تیرے سوا گناہ معاف کرنے کی پاور بھی کسی کو نہیں ہے۔ انہو لا یغفر الذنوب الا انت، گناہ معاف کرنا بھی تیری شان ہے، یہ شان بھی کسی کی نہیں۔ یہ وہ الفاظ ہیں کہ جو آدمی، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو آدمی دل سے ان الفاظ کو کہتا ہے، فرمایا شام کو کہے اور رات کو موت آ گئی، دخل الجنہ، وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ اور فرمایا صبح کے وقت یہ الفاظ کہے اور اس دن کو موت آ گئی، دخل الجنہ، تو وہ آدمی جنت میں جائے گا۔ کیوں؟ کہ اس میں توحید کا کامل اقرار ہے اور عقیدے کا صحیح اقرار، لیکن کہنے کا مطلب ماننا ہے۔ جو مان کے کہے گا رات کو کہہ کے مر گیا جنتی ہے، دن کو کہہ کے مر گیا تب بھی جنتی ہے۔ یہ سید الاستغفار ہے۔